ہوا۔ گہری پرکشش آنکھوں میں ایک لمحے میں سنجیدگی سمٹ آئی۔ پشت پر ہاتھ باندھے اس نے ایک نگاہ اپنے سامنے کھڑے اس ملازم پر ڈالی۔ اس حویلی کا داماد ہوں میں ملازم، اگر نہیں چاہتے کہ تمہاری حالت بگاڑوں فوراً سے پیشتر میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس کا اپنے نام اور مرتبہ کسی تعارف کا محتاج ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی عام مرد نہیں تھا جسے کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ وہ 40 گاؤں کا وہ پہلا سردار تھا جس نے اپنی قابلیت پر پورے 2 سالوں سے اپنا عہدہ قائم رکھا تھا۔ دور دراز کے علاقوں میں بھی لوگ اسے اس کے نام سے جانتے تھے، مگر وہ خان حویلی کا داماد بن کر آیا تھا اور ظاہر ہے وہی تعارف کروانا تھا اسے۔ زورام خان اسے پھیلی نگاہوں سے گھورتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اسحاق آغا شاہ بنا ایک غلط نگاہ ڈالے خود پر اٹھتی نظروں پر ڈالے بھاری قدم اٹھاتا مردان خانے کی سمت بڑھا۔ کئی ملازمین اس کی سحر انگیز شخصیت کو دیکھتے چونکے تھے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ گاؤں میں ایک فرد سے بات چیت میں مشغول داجان بھاری انجان آواز پر کچھ چونکے۔ سوالیہ نگاہوں سے انہوں نے اپنے پاس بیٹھے اپنے بیٹے اسفندیار خان کو دیکھا جو خود آنے والے سے انجان تھے۔ آ جائیں۔ داجان نے بلند آواز میں اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوا۔ سیاہ مردانہ شلوار قمیض کے اوپر سیاہ ہی مردانہ شال، دونوں کندھوں پر سلیقے سے اوڑھے 6 فٹ سے نکلتا قد، سیاہ چمکدار پرکشش آنکھیں جن پر موجود وہ مڑی ہوئی گھنیری پلکیں سبھی کو اسے دوسری بار دیکھنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ سرخ و سفید شفاف رنگت، ستواں ناک، جس پر ٹھہری مغروریت اس کی شخصیت کو مزید جان لیوا بنا رہی تھی۔ پاؤں میں سیاہ شوز پہنے، سیاہ بالوں کو سلیقے سے بنائے وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم آغا جان، میں محمل قریشی کا شوہر اور نعمت دلاور شاہ کا بھائی، مجھے آپ نے یاد کیا۔ مختصر مگر خوبصورت لفظوں کا چناؤ، پرکشش آنکھوں میں سامنے براجمان شخصیت کے لیے عزت اور ادب سمیٹے وہ جس طرز مخاطب سے بولا تھا، داجان سمیت ہر فرد ٹھٹکا۔ حیرت و بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا تعارف کسی سردار یا سید زادے کے بجائے 2 عورتوں کے تعلق سے کرایا تھا۔ داجان کو اس کی امید ہرگز بھی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو اسحاق آغا شاہ۔ انہوں نے اشارے سے اپنے بیٹے اور باقی سب کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ وہ لڑکا ان کی نواسی کا شوہر بن کر آیا تھا اور اب اس سے ایک سردار نہیں بلکہ ایک نانا ہو کر ملنا چاہتے تھے۔ یہ سوچ بھی انہیں اسحاق آغا شاہ کے تعارف نے دلائی تھی۔ سبھی جا چکے تھے۔ اسحاق ان کے نزدیک مؤدبانہ انداز میں بیٹھا جسے وہ اپنے آغا جان کے سامنے بیٹھتا تھا، اور اب کی بار اس کا سر اٹھا کر نظریں جھکا دینا داجان کو مزید حیرت میں ڈال گیا۔ اتنا اعلیٰ ظرف تھا سامنے بیٹھا سردار۔ وہ جانتے تھے اگر وہ چاہتا تو اپنے سردار ہونے کا زوم دکھا سکتا تھا، پوری برادری میں واویلا مچا سکتا تھا، مگر وہ تو ان کے پوتوں سے بھی برعکس نکلا۔ وہ حقیقت میں اس پتھر کے مجسم سانچے سے ڈھلتے نرم دل اسحاق آغا شاہ سے متاثر ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آپ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اسحاق آغا شاہ، مگر افسوس اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والے یوں کسی غریب کی بیٹی کو اپنی باندی نہیں بنایا کرتے۔ داجان نے نرم لہجے میں مگر کافی سخت بات کر دی تھی۔ ان کا اندازہ انہیں اسحاق آغا شاہ کی سرخ رنگت سے ہوا۔ میری بہن نعمت دلاور شاہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ ان کی بات سرے سے اگنور کر گیا تھا۔ محمل قریشی اب اس کی بیوی اور عزت تھی، اس کے لیے وہ کسی کے منہ سے بھی کچھ غلط نہیں سن سکتا تھا۔ غلط بات آغا جان۔ آغا شاہ نعمت زرار پاشا خان۔ داجان کی کڑک دار آواز پورے مردان خانے میں گونجی تو اسحاق نے اپنے دھڑکتے دل سے آنکھیں اذیت سے میچی، تو گویا اس کے کیے کی سزا اس کی بہن کو مل ہی گئی تھی۔ اگر تمہیں خان حویلی کی عزت سے ملنا ہے تو تمہیں پاشا خان سے اجازت، اس سے آگے مت کچھ کہیے گا آغا جان۔ آپ کی عزت مجھ پر واجب ہے کیونکہ آپ میری بیوی کے نانا ہیں، مگر زرار پاشا خان کی عزت مجھ پر نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سخت کہوں آپ اس گھٹیا شخص کا نام مت لیں۔ غصے بھری سرد نگاہوں سے داجان کو دیکھتے وہ انہیں پہلے سے برعکس لگا تھا۔ خان ہو یا شاہ، مرد غصے اور انا میں سب بھول جاتا ہے۔ وہ گھٹیا شخص تمہاری بہن کا شوہر، تمہاری بیوی کا منگیتر رہ چکا ہے۔ اسحاق آغا شاہ، داجان نے پرسکون سے لہجے میں کہا، جس پر اسحاق آغا شاہ لب بھیج کر رہ گیا۔ تو مطلب آپ مجھے نعمت سے نہیں ملوائیں گے؟ انہیں گویا سوال پوچھا۔ ہرگز بھی نہیں، میری نواسی کو لاؤ اور اپنی بہن کو واپس لے جاؤ، داجان نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ زرار پاشا خان کسی ضروری کام سے حویلی سے باہر تھا اور اسی وجہ سے داجان سکون میں تھے کہ وہ آرام سے اسحاق آغا شاہ سے بات کر سکتے تھے۔ آپ کی نواسی میری بیوی ہے۔ ان کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے وہ سنجیدگی سے بولا، محض چند ماہ کے لیے ہے نا؟ تمہارا وہ خراٹ دادا اسی شرط پر میری معصوم بچی کو بیاہ کر لایا تھا نا کہ تم میری بچی کے ذریعے اپنا وارث لے سکو۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا؟ داجان کی آنکھیں
کرب سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ محمل قریشی کا عکس ان کی آنکھوں کو دھندلانے لگا۔ آپ میرے آغا جان کے متعلق کچھ بھی مت بولے، میں برداشت نہیں کر سکتا، اور جہاں تک بات ہے محمل کی، تو یہ سردار آپ کو زبان دیتا ہے کہ آپ کی نواسی کو میں اپنی اس زندگی میں مرتے دم تک اپنے نام سے آزاد نہیں کروں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور میری عزت، میرا وقار، اور ہم سیدوں میں طلاقیں نہیں ہوتی۔ اسحاق نے ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو کافی دیر تک اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ تو ٹھیک ہے اسحاق آغا شاہ، میں بھی تمہیں زبان دیتا ہوں کہ تمہاری بہن اور بھانجی کی کفالت زرار پاشا کے بجائے میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر ان دونوں کی حفاظت کروں گا۔ ہر خوشی ملے گی ان دونوں کو اس حویلی میں، مگر صرف تب تک جب تک میری محمل تمہارے پاس خوش اور سلامت ہے۔ یعنی آپ سودا کر رہے ہیں؟ اسحاق نے آئیبرو اچکاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ داجان ہلکا سا ہنسے۔ نہیں، زبان دے رہا ہوں۔ اسحاق نے خاموشی سے ان کے شفیق چہرے کو دیکھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اپنی زبان کا پاس رکھیے گا آقا جان، اور یہ سردار اپنی، وہ دو ٹوک انداز میں کہتا ایک دم سے واپسی کو مڑا تھا۔ نعمت سے ملے بغیر ہی اسے واپس جانا پڑ رہا تھا، مگر وہ جلد اپنی بہن کو ملنے آئے گا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کرتے گاڑی میں بیٹھتے اب گاڑی واپسی کے سفر پر طرف موڑ دی۔ عالم سنسان سڑک کے بیچوں بیچ اس کی گاڑی اچانک سے رکی۔ چاروں طرف سے ایک بڑی سیاہ گاڑی نے انہیں احاطے میں لیا، جس وجہ سے اچانک بدر عالم کو گاڑی روکنا پڑی۔ اس کے ساتھ بیٹھی روح کی آنکھوں میں خوف کے گہرے سائے لہرائے تھے۔ میں ہوں نا، پریشان مت ہو۔ بدر عالم اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر نرمی سے بولا تو روح نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، گھبرا کر سر بمشکل سے ہلا ڈالا۔ اب ان دونوں کی نظریں سامنے رستے میں حائل ہوئی گاڑی سے نکلتے شایان شاہ پر پڑی، جس کا چہرہ انتہائی خطرناک حد تک سرخ اور سپاٹ تھا۔ اس کے عین گاڑی کے سامنے رکتے بندوق بدر عالم پر تانی، ان دونوں کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہہ کر اس کی آنکھوں میں شرارے امڑے۔ وہ غضبناک نگاہوں سے روپ کو دیکھ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ لال کر دیتا۔ بدر عالم شاہ گہری سانس بھرتے گاڑی سے نکلا۔ روح بھی خوف سے لرزتی ٹانگوں سمیت بمشکل سے گاڑی سے باہر نکلی۔ بدر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ شایان شاہ کو غصہ دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اطمینان اور سکون اس کے خوبصورت چہرے پر صاف چھایا ہوا تھا۔ اچھا، تو اس یار کے ساتھ راتیں رنگین کر رہی ہے تو؟ ہاں، کیوں نہیں کرے گی؟ آخرکار کو تو ہے تو اس حرام زادے گالی بہن ہے نا؟ بدر عالم شاہ نے شرربار نگاہوں سے اس غلیظ آدمی کو دیکھتے کہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا، اس کے منہ پر چلتی گندی زبان وہ کھینچ کر حلق سے جدا کر دیتا۔ روح شاہ ڈر کے مارے سہمے ہوئی سی بدر عالم کی اوٹ میں چھپی تھی۔ شایان شاہ سے تذلیل سہنا تو اس کی عادت بن چکی تھی، مگر بدر عالم کے سامنے یہ سب کچھ اسے زندہ زمین میں گاڑے جانے کے مترادف تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تیرا حشر بگاڑ دوں، دفع ہو جائے یہاں سے، بدر عالم شاہ نے دانت پیستے غرا کر کہا تھا، جبکہ شایان شاہ کا قہقہ فضا میں گونجتا خاموشی کو توڑ گیا۔ جانتا ہوں میں اچھے سے، برداشت نہیں ہو رہا نا اپنی معشوقہ کے لیے یہ سب کچھ، مگر یاد رکھ بدر عالم شاہ، یہ عورت اپنی بھوک مٹانے کے لیے گئی تھی تیرے پاس، وہی بھوک جو پچھلے 1.5 سالوں سے میں نہیں مٹا پایا اس کی۔ شایان شاہ جو بڑے ضرب سے آیا تھا، اب اس کے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا۔ کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور اس وقت روپ دلاور شاہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی غیر مرد کی باہوں میں کھڑی تھی۔ پچھلے 5 دنوں سے وہ اس کے گھر سے، اس کے کمرے سے غائب تھی۔ اس کا خون کھولنا تو غیر معمولی سی بات تھی۔ شانین بدر عالم شاہ سرخ چہرے سے اس کے غیظ و غضب پر دھاڑا تھا، جبکہ روپ کا سر مارے شرمندگی اور اہانت کے جھک گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اب اس کے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ اتنی تذلیل، اتنی اہانت! چلا مت! طلاق دے رہا ہوں میں تیری اس معشوقہ کو۔ آج کی رات جتنا جی چاہے دل بہلا لو ایک دوسرے کا، مگر کل کا سورج روپ دلاور شاہ کی زندگی کا آخری سورج ہوگا۔ تجھے ہر مرد کے بستر چٹاخ گھٹیا انسان! زبان بند کر اپنی۔ بدر عالم شاہ غصے کے باوجود بھی اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ شایان شاہ نے گال پر ہاتھ رکھتے قہر برساتی نگاہوں سے آتش فشاں بنے بدر عالم شاہ کو دیکھا، جو اسے آنکھوں کے رستے مارنے کے در پر تھا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ میں شایان علاء الدین شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں روپ دلاور شاہ کو طلاق دیتا ہوں۔ مٹھیاں بھیجتے وہ حلق کے بل غرایا تھا۔ روح بے ساختہ ہی چیخی تھی، اس کی طرف بڑھی، وہ بلکتی روتی شایان کے آگے جھک گئی تھی۔ خدا کے لیے شایان مجھے رسوا مت کریں، بخدا میں پاک دامن ہوں، یوں نہ کریں میرے ساتھ۔ اس کے پیروں میں گری، وہ آہو بکا پر اتر آئی تھی۔ شایان نے صفاقی سے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، بدر عالم شاہ نے اس کے آگے بڑھتے اسے کندھوں سے جکڑتے اپنے ساتھ لگایا۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں۔
ہوں، آپ صبح جرگے میں فیصلہ ہوگا روپ دلاور شاہ۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں ایک تنفر بھری نگاہ روپ کی غشی میں بے ہوش ہوتے وجود پر ڈالتے ہنساتا بدر عالم شاہ نے بے جان ہوتی ٹانگوں سمیت بہت مشکل سے اپنی باہوں میں جھولتی روپ کے نازک وجود کو سینے سے بھینچا۔ وہ عجلت میں مڑا، بھاگ کر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالے وہ اب باہر نکلا۔ وہاں دوسری طرف سے آتی اسحاق آغا شاہ کی گاڑی دیکھ کر وہ سکون سے مسکرایا، دل جلاتی مسکراہٹ۔ شایان شاہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ بدر عالم شاہ نے دور سے گاڑی سے نکلتے اسحاق آغا شاہ کو دیکھا اور مبہم سا مسکرایا۔ اسحاق چلتے ہوئے ان دونوں کی طرف آیا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے اسلحے سے لیس گارڈز کی گاڑیاں آن رکی تھیں، جہاں دیکھ کر شایان شاہ کا سانس خشک پڑا۔ تجھے کیسا لگا شایان شاہ؟ جو شخص اپنی بہن کے لیے تجھے 1.5 سال تک کھلاتا رہا، وہ اپنی بہن کو تیرے جیسے کتے کے لیے اکیلا چھوڑ دے گا؟ بدر عالم شاہ کو سینے سے لگاتے اب شایان شاہ کی طرف مڑا، اس کے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے اس کے دل جلاتی مسکراہٹ سے کہا تو شایان شاہ کے گلے میں کچھ اٹکا۔ تجھ جیسے گھٹیا شخص سے اپنی معصوم بہن کو آزاد کرانے کا اس سے اچھا راستہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا بھلا۔ دیکھ تو خود میرا کام آسان کر گیا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہاتھ سینے پر باندھ گیا، جبکہ شایان شاہ کا سر بری طرح سے چکرایا تھا۔ اگر اسحاق آغا شاہ یہ سب چاہتا تھا تو اس کے آگے کیا سوچ رکھا تھا؟ وہ دھندلائی نگاہوں سے ان دونوں کو عکس کو دیکھ رہا تھا جو اسی پر ہنسے جا رہے تھے۔ عالم میری گاڑی میں آؤ تم، میں گڑیا کو گھر لے کے جا رہا ہوں، اسحاق نے اسے کندھا تھپکتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر شایان شاہ کو ایک نگاہ دیکھتے وہ اسحاق آغا شاہ کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ شایان شاہ سن وجود سے وہیں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ کیا اس نے طلاق دے کر غلطی کر دی؟ گہرا صدمہ لگا ہے انہیں، کوشش کرے جب وہ اٹھے ان کا دل بہلائے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ کب تک ہوش آئے گا میری بچی کو؟ نفیسہ شاہ نے تڑپ کر روپ کے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ سمینہ شاہ تو اکتاہٹ سے منہ بنائے ایک طرف کھڑی تھی۔ انہیں روپ، اسحاق آغا اور نعمت شاہ کسی سے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اگر کسی میں دلچسپی تھی تو وہ اپنے اکلوتے بیٹے بدر عالم شاہ میں۔ ان کی نظر میں سردار بننے کا حقدار بدر عالم شاہ تھا، نہ کہ اسحاق آغا شاہ کو۔ صبح تک شاید ہوش آ جائے، آپ ان کے پاس رہیے گا، ڈاکٹر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلاتی ہاں میں سر ہلاتی گئی۔ سمینہ شاہ ڈاکٹر کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی اور بدر عالم شاہ کے کمرے میں گئی، جو ٹاول سے بال خشک کرتا واش روم سے نکلا تھا، چہرہ انتہائی سرخ تھا۔ کہاں تھے آپ؟ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے نرمی سے پوچھنے لگی۔ اماں سائیں شہر تھا، اور کہاں ہونا تھا مجھے؟ سر جھٹک کر کہتے وہ اپنی گہری سبز آنکھیں چرا گیا۔ سمینہ شاہ نے گھور کر بیٹے کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ اسحاق آغا اور روپ شاہ تو ویسے ہی آپ ملازم بنے پھرتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں اب کیا ہوگا اس مہارانی کو؟ ان کی نفرت آمیز لہجے پر بالوں کو برش کرتے بدر عالم شاہ کے ہاتھ ایک پل کو تھمے۔ اماں سائیں خدا را ایسا مت کہا کریں، وہ تڑک کر کہتا ان کی کٹینی نظروں کا رخ اپنے چہرے پر پاتا نظریں پھیر گیا۔ کیوں آپ کو اس بان سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ عالم ان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی روپ شاہ کے لیے۔ وہ سالوں پہلے بیٹے کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے پسندیدگی بھاپ گئی تھی، مگر انہیں اسحاق آغا شاہ اور ان کی بہنیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں، تو پھر کیسے وہ اپنا اکلوتا بیٹا ان کے حوالے کر کے حویلی پر انہی کا راج قائم کر دیتی؟ اماں سائیں وہ باز نہیں ہیں، آپ پلیز ایسے الفاظ مت کہا کریں ان کے لیے۔ ان کی حسین آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں، کوئی بھی اس کے چہرے کی تکلیف سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ روپ دلاور شاہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ عالم میں بتا رہی ہوں، دور رہیں اس لڑکی سے، وہ پھر سے اس حویلی میں آن دھمکی ہے تم پر ڈورے ڈالنے کے، خبردار جو تم اس کے آس پاس بھی بھٹکے۔ غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ حتمیہ لہجے میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ بدر عالم شاہ نے لب بھیج ڈالے، اب انہیں کیا بتاتا، وہ محض اس حویلی میں ہی نہیں، اب کی بار وہ بدر عالم شاہ کے دل میں اور کمرے میں ملکہ بن کر آئی تھی۔ روپ دلاور شاہ کا سوچتے ہی لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ امڑی۔ کبٹ سے شرٹ نکالتے وہ عجلت میں پہنتا روپ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر شاید جا چکی تھی، اب اسے اس کی حالت، اس کی آنکھوں کے سم دیکھ کر اپنے جلتے دل کو سکون پہنچانا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک کرتے اس نے شال کندھوں سے اتاری، ایک طرف صوفے پر پھینکی، بستر پر اپنی محبوب کی موجودگی کا احساس ہی اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیر گیا۔ دل کو تھپکتے وہ کبٹ کی طرف بڑھا، اپنے نائٹ ڈریس نکالتے وہ عجلت میں واش روم میں گھسا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوٹا تو اب قدرے فریش سا تھا، بری آنکھوں میں خمار کی سرخیاں امڑ رہی تھی۔ وہ بنا لمحے کی تاخیر کے بستر پر پہنچا، جب اگلے ہی لمحے اس خوشگوار سی حیرت ہوئی، آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی تھیں، کیونکہ رمینہ ابرار خان سرخ ساڑی میں مکمل طور پر تیار اپنے ہوش ربا سراپے سے اس کے سامنے تھی۔ دولاب خان کی سانسیں ایک پل کو تھمی، وہ اس کی محبت تھی اور وہ بھی حلال محبت، پاگل ہونا تو بنتا تھا۔ اس نے جھک کر محبت سے اس کے گالوں پر بوسہ دیے اس کی تیاری کو خراج تحسین پیش کیا۔ رمینہ اس کے بے قرار لمس پر اندر تک سرسار ہوئی، اپنی باہیں اس کے گرد بندھ گئی۔ آج میری بیگم کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے مجھے۔ دولاب اسے مکمل طور پر باہوں میں بھرتا مدہوش ہوا تھا، ویسے بھی کم ہی اس کی
ہاتھ آتی تھی۔ رمینہ ایک ڈاکٹر تھی۔ دراب اور رمینہ کی شادی کو 5 سال ہونے کو تھے۔ اس نے اپنی پسند سے رمینہ خان کو اپنا ہم سفر بنایا تھا، جو شادی کے بعد اپنا کیریئر جاری رکھنے پر بضد تھی۔ چونکہ چھوٹی حویلی میں کوئی بھی اس کی شادی رمینہ خان سے کروانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ ذات سے خان تھے مگر وہ غیر تھے۔ بالآخر دراب خان نے زارون سکندر خان کی مدد سے سب کو راضی کر ہی لیا تھا۔ یوں وہ 25 سال کی عمر میں رمینہ خان سے شادی کر چکا تھا۔ ایسا ہی کچھ سمجھے دراب خان۔ اسپیشلی چھٹی لی ہے آپ کے لیے، نائٹ شفٹ تھی مگر میں نے کینسل کر دی۔ وہ اب اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنکھیں موندے بول رہی تھی۔ اس کی اتنی اعنات میں دراب کے جذبات مزید بھڑکے۔ صدقے یہ خان قربان جائے اپنی بیگم کے، اسے خوشگواری سے کہتے رمینہ کے چہرے کو چوم ڈالا، جو اگلے ہی لمحے مسکرا کر اس سے تھوڑی دور ہوئی۔ دراب، وہ بولی۔ دراب مکمل اس میں کھوتا جا رہا تھا۔ آنٹی آپ کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ دراب ہنسا، اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ اچھا جی، اور تم؟ وہ بھی اب شریر تھا۔ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں آپ سے مان جائیں پلیز۔ وہ ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دوسری شادی کا مطلب جانتی ہو نا؟ وہ سنگین نوعیت سے بولا۔ رمینہ مسکرائی۔ آپ کا اور میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا، کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوسری عورت اپنا بچہ تمہیں سونپے گی؟ وہ برہم ہوا، چہرے پر سختی تیرنے لگی۔ سب سے بڑھ کر تم مجھے شیئر کر لو گی رمینہ؟ کیسے؟ وہ غصے سے چٹک گیا۔ 2 ہفتوں سے وہ شہر میں تھا، آج آئی بھی تو وہ اسے پاگل کرنے، مزید تکلیف دینے۔ مجھے اپنے دراب پر پورا یقین ہے، وہ میرا حق کبھی نہیں مار سکتے۔ رمینہ کا مان ہنوز قائم تھا۔ تم بانٹ لوگی مجھے؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ مشکل ہے مگر ناممکن تو نہیں نا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑخانی کرنے لگی۔ کون مانے گی تمہاری سوکن بننے کو، جب ساری دنیا جانتی ہے کہ دراب خان اپنی بیوی کا اسیر ہے؟ وہ جانتا تھا آج کل کے زمانے میں کوئی بھی انہیں نہیں ماننے والا تھا کہ ایک شادی شدہ مرد سے اپنی بیٹی بیاہنے کو، وہ بھی جب صاف علم ہو کہ پہلی بیوی شوہر کی اتنی لاڈلی ہے۔ آنٹی نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں، برادری سے نہیں تو مگر باہر سے کوئی مل جائے گی، وہ سکون سے کہتی۔ اس کے سینے میں جذب ہونے لگی۔ مقصد اسے مدہوش کرنا تھا، جو ہو بھی رہا تھا۔ رمینہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ برادری سے باہر دراب کی شادی کروا دیتی تو یہ اس کے لیے فائدہ مند تھا۔ وہ آنے والی لڑکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور رمینہ بچہ ہونے کے بعد اسے آسانی سے دراب کی زندگی سے نکال دیتی۔ اس نے مسکرا کر اپنی باہیں دراب کے گرد پھیلاتے آنکھیں موند لی۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ وہ مدے پر آئی۔ دراب نے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اوکے، پہلے ڈھونڈ تو لو، وہ لاپرواہی سے بولتا اس کے نزدیک ہوا۔ دور کھڑی قسمت ان دونوں پر خوب ہنسی تھی۔ اگر ہم انسان یہ جان پاتے کہ ہمارے آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے، تو یقیناً ہم کبھی بھی غلط اقدام نہ اٹھائیں جو ہمیں بعد میں پچھتانے پر مجبور کر دے۔ یہ حیات کی تکمیل کا ایک سفر تھا، جہاں جانے کس کو بچھڑنا تھا اور کس پر پورا ہونا تھا، یہ تو صرف وہ خدا ہی جانتا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں؟ فائل بند کرتے اس نے سامنے بیٹھے انم سعید کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ انم لب بھیچوں سے دیکھے گئی زخمی نگاہوں سے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا، بلکہ ابھی درست ہوا ہے۔ زارون سکندر کوئی چھوٹا بچہ نہیں جو میں اسے رو دھو کے بار بار اپنی طرف کھینچتی رہوں گی۔ تم اچھے سے جانتی ہو وہ کتنا شاطر ہے۔ انم نے کٹیلی نگاہ سامنے بیٹھی اس خوبصورت سنہرے بالوں رنگت والی لڑکی پر ڈالی۔ دیکھو انم، پچھلی کئی برسوں سے تم میرا دیا کھاتی آئی ہو۔ اتنے برسوں کی محنت کے بعد میں اتنی نزدیک آ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں شدت سے بھینچوں سے جنونی خیز انداز میں کہا۔ انم بے بسی سے لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ اس نے شادی کر لی، اب وہ تمہارا یا کسی اور کا نہیں ہوگا۔ انم اس لڑکی کی آنکھوں میں جلتی آگ دیکھ کر ڈر کر بولی تھی۔ وہ پیسوں کے لیے اس کھیل کا حصہ بن تو گئی تھی، مگر حقیقتاً وہ پچھتا رہی تھی، کیونکہ وہ زارون سکندر خان کے غصے اور اس لڑکی کے جنون سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ تم جانتی ہو کیا انم، اسے پانے کے لیے میں کئی گلمینے خان کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہوں۔ اس حویلی کے ایک ایک پل کی خبر ہے مجھے۔ دائیں آنکھ ونک کرتے وہ پراسراریت سے بولی۔ انم کا سانس خشک ہوا، لبوں کو دانتوں تلے کچلتی وہ بھیگی خوفزدہ نگاہیں اس لڑکی پر گاڑے ہوئی تھی۔ مطلب؟ انم دہشت زدہ سے انداز میں بڑبڑائی تھی۔ مطلب تم چھوڑو، یہ لو پیسے اٹھاؤ اور تیاری پکڑو۔ انم نے میز پر پڑے نوٹوں کی گڈی اٹھاتے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کہاں جانا ہے مجھے؟ وہ لڑکی مسکرائی۔ بڑی حویلی، زارون سکندر خان کے پاس۔ وہ لڑکی اپنے بال جھٹکتے ایک ادا سے بولی تو انم کی آنکھوں میں حد درجہ پھیلی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ ایک ملاقات کر کے آؤ، اسے یاد دلاؤ کہ اس کے کیے وعدے کی تاکہ جگہ وہ جلد از جلد گلمینے خان کو چھوڑ دے۔ انم بمشکل سے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ ایک دم سے اٹھی۔
اب اس کیبن سے باہر نکلی تھی۔ اس کا موبائل فون مسلسل بج رہا تھا، مگر اس کے سامنے زارون سکندر خان کا دھواں دھواں ہوا چہرہ لہرا رہا تھا۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے تو وہ پہلے جان سے مارتا، اس کے بعد اسے زمین سے نکال کر حقیقت پوچھتا۔ انم نے درد سے پھٹتے دماغ کو تھامے اپنا فون کو دیکھا جہاں اویس کی کال آ رہی تھی۔ پلیز اویس، تنگ مت کرو، میں بزی ہوں، کال اٹھاتے وہ اس پر برسی اور غصے سے کال کاٹتے اب باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھی۔ کیا بکواس ہے یہ آغا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آغا جان اس کی بات بیچ میں کاٹتے دھاڑے تھے، غصے سے تمتماتا سرخ چہرہ اس کے اندر اٹھتے طوفان کی نشانی تھی۔ اسحاق نے گہری سانس فضا میں سپرد کی۔ یہ سچ ہے آغا جان، شایان شاہ نے روپ کو طلاق دے دی ہے۔ سرخ نگاہیں نظریں جھکائے وہ بمشکل سے بول پایا تھا، جبکہ آغا جان کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرا سا چھایا تھا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ہوگا تم خوش، اسحاق آغا شاہ، بن لیا تم نے سردار، وہ غصے سے گرج پڑے تھے۔ نعمت کے بعد اب روپ کا یوں اجڑنا ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا جیسے۔ بتانا پسند کرو گے کون تھی آخرکار وہ لڑکی جس کے لیے تم اپنی بہن، اپنے خاندان تک کو داؤ پر لگا دیا؟ آغا جان ایک دم سے نشست سے اٹھے۔ ان کے اٹھتے ہی اسحاق آغا شاہ کو بھی اٹھنا پڑا تھا، مگر وہ لب سیے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ جواب دو، بولو آغا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ آگے بڑھے تھے۔ آباد شاہ تو گھبراہٹ زدہ سے اپنے بابا اور بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ بدر عالم شاہ بھی وہاں نہیں تھا جو کسی کو سنبھالتا۔ یہ کیا جواب دیں گے آغا جان؟ میں بتاتی ہوں وہ منحوس لڑکی کون ہے۔ نفیسہ شاہ جو روپ کی حالت کی بابت اسحاق سے دریافت کرنے آئی تھی، ان کی ساری گفتگو اور روپ کی طلاق کی بات نے انہیں سب سے بڑا جھٹکا دیا تھا۔ بھیگی نظروں سے اپنے بیٹے کو ناراضگی سے دیکھتے وہ آگے بڑھتی چلی گئیں۔ نہیں اماں سائیں، آپ جائیں کمرے میں ملتا ہوں آپ کو آ کر۔ سرخ نگاہوں سے ماں کو دیکھتے وہ حد درجہ سنجیدگی سے بولا۔ ان کے ہاتھوں کو جھٹکتے نفیسہ شاہ خود سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس آغا جان کی طرف بڑھی۔ ان کے قدموں کی لڑکڑاہٹ ان کے اندر کی شکست خوردہ کیفیت کو عیاں کرنے کو کافی تھی۔ آپ کی لائی گئی بہو محمر قریشی، وہ بدکردار لڑکی جو اس حویلی کی نوکر بننے کے قابل بھی نہیں تھی، اس حویلی کی بہو بنتے ہی وہ اپنے ہی ولیمے کی شام کو رات کو بھاگ نکلی تھی۔ آغا جان، اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے میرے بیٹے نے میری روپ اماں۔ نفیسہ شاہ دم گھٹنے پر اچانک اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی منہ کے بل گری تھی۔ اسحاق آغا شاہ پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا ان کی طرف بھاگا۔ ان کا سر اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھتے وہ پاگلوں کی طرح دہشت زدہ نگاہوں سے ان کا چہرہ تھپکنے لگا تھا۔ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں جنہیں وہ صاف کرتا بچوں کی طرح نفیسہ شاہ کو پکار رہا تھا۔ آغا، اسپتال لے کر چلو بھابھی کو، اٹھو میرے بچے۔ آباد شاہ نے آگے بڑھتے اسے کندھوں سے جکڑتے ہوش دلایا تھا، جس کا دل بوجھل پڑنے لگا تھا۔ آباد شاہ کی آواز پر وہ جیسے ایک دم سے ہوش میں آیا، فوراً سے انہیں اٹھایا وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا راہداری کی طرف گیا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ آغا جان نے شرربار نگاہوں سے آباد شاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ محمل کو جان اپنے ہاتھوں سے لیتے۔ آباد شاہ کو اس معصوم پر ترس سا آیا تھا جو شاہ حویلی میں ایک قیدی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ آغا کے کمرے میں ہوگی، آباد شاہ نے بمشکل سے کہتے ہوئے سر جھکا ڈالا۔ آغا جان جھبڑے بیچے غصے اور نفرت سے سرخ چہرے سمیت بھڑکتے ہوئے اسحاق آغا شاہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اندر سے دروازہ کھل گیا تھا۔ محمل بے یقینی سے آغا جان کے سرخ چہرے اور ناقابل یقین تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے انہیں اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے سچ میں ان سے خوف محسوس ہوا، مگر بظاہر وہ پر اعتماد سی کھڑی تھی۔ آغا جان نے غضبناک نگاہوں سے اس لڑکی کو سر تے پیر گھورا۔ ہم تمہیں اپنے پوتے کی باندھی بنا کر لائے تھے لڑکی۔ آغا جان کی غضبناک دھاڑ پر محمل کے چہرے پر کئی سائے لہرائے۔ اسے شدت سے ان سے خوف محسوس ہوا۔ مگر تمہاری وجہ سے میری پوتی برباد ہو گئی۔ میرا پوتا آج اتنے بڑے خطرے میں گھرا پڑا ہے۔ کیسے ہمت کی تم نے اس حویلی کے در و دیوار پھیلانے کی؟ ہاں؟ ان کی غراہٹ پر محمل نے آنکھیں ڈر کے مارے بند کر لی۔ وہ جانتی تھی اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ اس کی ماں باپ کی زندگی پر عذاب کی طرح ٹوٹے گا۔ فرخندہ، آغا جان کی جھنگھاڑتی ہوئی آواز پر ملازمہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ پیچھے کھڑی 3 سے 4 ملازموں نے افسوس اور ترہم بھری نظروں سے اس کی پری پیکر کا چہرہ دیکھا۔ جی بڑے سردار سائیں۔ فرخندہ ان کے کہے غضب سے کافی خوفزدہ ہو چکی تھی، جبھی بمشکل بولی، لے جاؤ اس لڑکی کو اور بند کر دو اس کوٹری میں، جب تک ہم نہ کہیں کوئی بھی اس سے ملنے نہ پائے۔ کھانا پینا سب بند آج سے اس کا، اور اگر غلطی سے ہماری حکم عدولی ہوئی تو تمہارے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہم خود کاٹیں گے۔ برف کی مانند ٹھنڈے لہجے میں کہتے وہ محمل کی سفید پڑتے چہروں کو نفرت سے دیکھتے ذرا سا پیچھے ہٹے۔ فرخندہ آگے بڑھی۔ محمل نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلا ڈالا۔ ٹانگیں بری طرح سے کانپنے لگی تھیں۔ اسے شدت سے اسحاق آغا شاہ کے آنے کی دعا کی تھی، جو جانے کہاں تھے۔ نہیں، چھوڑو مجھے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یوں مجھے مجرمے کی طرح سزا دی جا رہی ہے۔ اپنے ساتھ فرخندہ کی گرفت سے آزاد کرتے وہ غم و غصے سے دھاڑی۔ آغا جان نے مڑتے قدم اس کی دھاڑ پر تھمے۔ انہوں نے سپاٹ چہرے سے محمل کے لرز سے وجود کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے 2 مرد
ملازموں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، جو اسحاق آغا شاہ کے خوف سے بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ جانتے تھے کہ اگر حکم نہ مانا تو اسحاق آغا شاہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر حکم مانا تو اسحاق آغا شاہ نہیں چھوڑے گا، اور حکم نہ مانا تو آغا جان انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ منہ بند ہو اس کا۔ آغا جان کے اگلے حکم کے ساتھ ہی ان دونوں مرد ملازموں کے آگے بڑھتے محمل کے بازو کو جکڑا۔ فرخندہ تیزی سے اس کا منہ کپڑے سے باندھ چکی تھی، اور اب وہ دونوں ملازم اسے فرش پر گھسیٹتے ہوئے کوٹری تک لے گئے۔ محمل کے کپڑے جگہ جگہ سے ادھڑ چکے تھے، آنکھیں اس قدر ذلت اور رسوائی پہ خون کے آنسو روئی تھی، وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کوٹری میں پھینک دی گئی تھی جو شاید اس کا مقدر بن چکی تھی۔ نعمت اٹھو، کمرے میں چلو۔ نور کے کپڑے چینج کرتے وہ ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ زرار پاشا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھامے اسے سنجیدگی سے ساتھ گھسیٹا۔ نعمت ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی جو اب اسے گھسیٹنے لگا تھا۔ چھوڑے مجھے جنگلی انسان، میری بیٹی رو رہی ہے، چیخ کر کہتے ہیں نعمت نے اس کا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرایا جو نور کا سنتے ہی گرفت ڈھیلی کر گئی تھی۔ زرار نے ایک دم سے مڑتے چارپائی کی طرف دیکھا جہاں نعمت نور کے لیے بیٹھی تھی جو اس کی ماں کو دور ہونے پر روئی جا رہی تھی۔ زرار نے لبوں پر زبان پھیرتے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں پیچھے کی سیٹ کیا اور اب چلتا ہوا اس سے قریب آیا۔ اٹھو فوراً سے۔ انداز سخت مگر لہجہ نرم تھا۔ اگر اب آپ نے بدتمیزی کی تو میں داجان کو شکایت لگا دوں گی، انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ میرے آس پاس بھی بھٹکیں تو پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ نعمت نے دل جلاتی مسکراہٹ اس پر اچھالی اور پھر ساتھ کہتے ہی سر جھٹک کر نور کو دیکھا جو زرار کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرار پاشا خان تمہارے ڈرانے سے ڈر جائے گا؟ سر سراتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ بھاری قدموں سمیت آگے بڑھا۔ نعمت نے مشکل سے تھوک نکلتے اپنی طرف بڑھتے زرار پاشا کے قدموں کو دیکھا۔ اٹھو فوراً۔ سرد نگاہوں سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تو اگلے ہی لمحے نعمت گھبرا کر اٹھی۔ نور کو زرار اس کے ہاتھوں میں چھین چکا تھا۔ اب اٹھو اور باہر چلو میرے ساتھ، انتہائی سنجیدگی سے کہتا اس نے نور کو دونوں ہاتھوں میں پیار سے تھامے اس کے گال کو چوما جو اچانک اس کے لمس پر کھلکھلائی، مگر نعمت ہڑبڑائی۔ زرار پاشا کے سرد تاثرات سے وہ سچ میں ڈر گئی تھی، جبھی بنا کچھ کہے اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ صبح کے 6 بجے کے قریب کا وقت تھا جب زرار اسے اپنے ساتھ سیدھا اپنے کمرے میں لایا۔ نعمت نے کنکھیوں سے سارے کمرے کو دیکھا۔ صاف ستھرا کمرہ جس کے در و دیوار پر سیاہ اور گرے رنگ کے رنگ و روغن ہوا تھا۔ خوبصورت بیڈ جو ایک طرف دیوار سے لگا تھا، اس کے قریب ایک عدد مزین میز، بائیں جانب ایک بڑی سی کھڑکی اور بیڈ کے درمیان ایک عدد کاٹ جو سفید رنگ کا تھا، دیکھنے سے بہت خوب قیمتی لگ رہا تھا۔ بیڈ کے عین پائتی پر ایک کاؤچ، سائڈ پر کبرڈ اور واش روم اٹیچ تھا، جب کمرے کے سینٹر میں پردہ لگا کر 2 حصوں کو الگ کیا گیا تھا۔ نعمت کو وہ کمرہ کسی مہاراجہ کے محل زیادہ لگ رہا تھا۔ متاثر کن نگاہوں سے کمرے کو دیکھتے اس نے اب نور اور زرار کو دیکھا۔ زرار اسے بیڈ پر لے جاتے اپنے پیٹ پر لٹا چکا تھا۔ نعمت کے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگی۔ اگر آج ساحر زندہ ہوتا تو وہ بھی اپنی بیٹی سے یوں ہی پیار لوٹاتا۔ نور آئینہ کو ننھے ہاتھوں اپنے اس خوبرو شخص کے چہرے پر جھول رہے تھے جنہیں وہ بار بار ہونٹوں سے لگا کر چومتا، کبھی آنکھوں پر رکھتا تو کبھی ناک پر اور کبھی بالوں پر۔ نعمت جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ ایک ایسا شخص جو بدلے کے لیے اس سے شادی کر چکا تھا، وہ اس کی بیٹی سے ایک ہی دن میں اتنا لگاؤ کیوں رکھنے لگا تھا؟ اب گھور کیوں رہی ہو ہم دونوں باپ بیٹی کو؟ کڑے تیوروں سے نعمت کو گھورتا وہ چبا چبا کر بولا تو نعمت گڑبڑائی۔ وہ نور کے سونے کا وقت، نعمت نے بولنا چاہا میں سلا دوں گا اسے، تم جاؤ اور اچھی بہو کی طرح ناشتے میں مدد کرو مورے اور امو کی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ پھر سے نور کو دیکھتے ہنسا۔ نعمت آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ جاؤ گی یا پھر کوئی ڈیمیج دوں؟ ترچھی نگاہوں سے اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر وہ چبا چبا کر بولا تو نعمت سٹ پٹا کر سر ہاں میں ہلاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں گونجتی موبائل فون کی آواز پر گلمینہ خان کی نیند میں خلل پڑا۔ ماتھے پر ایک ساتھ ڈھیروں بل سمٹے وہ سیدھی ہونے لگی، مگر خود کو زاروں سکندر خان کے مضبوط حصار میں پاتے وہ پہل تو چونکی۔ سنہری آنکھیں ایک دم سے پھیلی، لبوں پر زبان پھرتے وہ کونی تکیے پر جمائے بنا ہلچل کیے سیدھی ہوئی۔ زاروں سکندر خان کے لفظوں پر وہ پرسکون تو ہو چکی تھی مگر پوری طرح سے نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آگے اس کے لالا نے کچھ کہا ہے تو اس بات میں نہ تو کوئی سچائی ضرور ہوگی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب ایک بار پھر سے موبائل فون بجنے لگا۔ گلمینے نے گردن گھمایا، آگے پیچھے دیکھا مگر موبائل کہیں بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر زارون کے پیٹ کی طرف گئی۔ موبائل فون اس کی جینس سے نکال کر اب آدھے بیڈ اور آدھے اس کے پیٹ پر پڑا تھا۔ 2 دنوں سے جاگنے کی وجہ سے وہ اس قدر گہری نیند میں تھا کہ اسے موبائل فون کی آواز تک جگا نہ سکی۔ گل نے بال سمیٹتے ہاتھ بڑھاتے موبائل فون اٹھایا۔ وہ شاید وزن پڑنے پر آن ہوا تھا کیونکہ موبائل لاک تھا، مگر اسکرین کے اوپر انم کالنگ شو ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گلمینے کی بڑی بڑی آنکھیں حد درجہ پھیلی، چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ آئے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ تھینک گاڈ
زار تم نے کال تو اٹھائی. بیبی میں اتنا مس کر رہی تھی تمہیں میری جان. آئی لو یو سو مچ زار. یاد ہے نا اس فرائیڈے کو ہمارا نکاح ہے, ٹائم پر آنا ہوگا اس بار تمہیں. انم سعید کی مسکراتی محبت میں ڈوبی آواز سنتے ہی گلمین خان پر حیرتوں کے کئی پہاڑ ٹوٹے تھے. یقین اعتبار مان کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا اس پر اس معصوم لڑکی کا. اس نے رخ پھیرے نیند کی آغوش میں ڈوبے اس حسین چہرے کو دیکھا. تکلیف سے اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا. گالوں پر بے مول موتیوں کی طرح بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے موبائل فون بیڈ پر پھینکتی غصے سے اٹھی. دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ دروازہ فنگر لاکڈ تھا. غصے اور درد سے پھٹتے سر کو دونوں ہاتھوں میں جگڑتے گلمین خان نے بنا کچھ سوچے سمجھے اب کی بار زوردار طریقے سے دروازہ بجانا شروع کر دیا. انم سعید کے الفاظ اسے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند ضربے لگا رہے تھے. ابھی تو محبت کے میم کا سفر شروع کیا تھا اس نے, اور اسے پہلے ہی سیڑھی پر دھوکہ نہیں بے اعتباری حصہ آئی تھی. بھلا وہ کیسے زارون سکندر خان کا اعتبار کر لیتی. دروازے پر کسی کی بار بار دستک دینے پر زارون کی نیند ٹوٹی. نیند سے بھری نظروں سے اسے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے ہی دوپٹہ گلے میں ڈالے گلمین خان کے لرزتے عروج کو دیکھ کر وہ بالوں میں انگلیاں چلاتا اٹھ کر بیٹھا. مینا دروازہ اندر سے لاکڈ ہے, مت کرو. وہ ہلکا سا مسکرایا. اسے لگا شاید وہ رات والی حرکت کو ابھی تک خواب سمجھ رہی ہے. شرٹ کے بٹن درست کرتے وہ بیڈ سے اتر کر اس تک آیا. مینے, زارون نے اسے نرمی سے پکارا. ہاتھ مت لگائے مجھے, نفرت بھری آواز میں کہتی وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے بری طرح سے جھٹک گئی. اس کی آواز کی نمی اور خود کو یوں جھٹکنے پر زارون نے ناسمجھی سے اس کی پشت کو دیکھا. کیا ہوا ہے گلمین خان؟ اب کی بار سنجیدہ لہجے میں پوچھتے اس نے پیچھے سے اسے حصار میں لینا چاہا. وہ جب غم و غصے اور جھنجھلاہٹ میں اسے خود سے دور دھکیلتا گلمین خان کا ہاتھ اٹھا تھا جو زارون سکندر کے بائیں گال پر نشان چھوڑ گیا تھا. تھپڑ کی آواز پورے کمرے کے زر و دیوار میں گونجی تھی. زارون سکندر خون بھری سرد نگاہوں سے اسے اپنے سامنے کھڑی آنسو بہاتی گلمین خان کو دیکھے گیا جس کی آنکھوں میں اب بھی نفرت ہی تھی اس کے لیے. یقین کر پانا تو ناممکن تھا کہ چھوٹی سی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی, وہ بھی بے وجہ. ہاؤ ڈیئر یو گلمین خان. اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو گتی سے جگڑتے وہ اسے جھٹکے میں کسی ربڑ کی گڑیا کی طرح اپنی طرف کھینچتا. اس کے چہرے پر غضبناک لہجے میں دھاڑا تھا. ایک پل کو اس کی چٹانی وجود میں جذب ہوتے اس کے غم و غصے تاثرات و برفیلے لہجے پر گلمین خان خوف محسوس ہوا, مگر اگلے ہی لمحے اس کے جھوٹ دھوکہ یاد آتے ہی وہ سب بھول گئی. ڈونٹ ٹچ می مسٹر خانزادہ. وہ اس کی سخت گرفت میں بپھر کر دھاڑی اپنے آپ اس سے آزاد کروانے لگی. اس کا اس قدر غصہ اور نفرت زارون سکندر خان کے روم کو کسی جلتی بھٹی کی طرح جلانے لگا تھا. وہ سرد نگاہوں سے اسے گھورنے لگا جس نے اسے تھپڑ مار کر اس کے اندر کے حیوان کو جگایا تھا. کیوں ٹچ نہیں کر سکتے میں تمہیں گلمین سکندر خان. میں تمہیں جیسے چاہوں ویسے ٹچ کر سکتا ہوں, حق جتا سکتا ہوں تم پر, اور تم تو مجھے روک تو نہیں سکتی. سیاہ خون شام نگاہوں سے اسے پھڑپڑاتی چڑیا کو جھٹکے سے اپنے چوڑے سینے میں بھیجتے وہ اسے کان میں غرایا تھا. گلمین خان کا لرزتا وجود اگلے ہی لمحے اسے بوری کی طرح اپنے کندھوں پر لادا اسے ایک دم سے بیڈ پر پٹکا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے تن سے جدا کر چکا تھا. گلمین خان اس کی حد درجہ سرخ اور سرد نگاہوں کو اپنے جسم پر گڑا محسوس کرتی بری طرح سے کانپی تھی. میری نرمی, میری ڈھیل کا تم بہت غلط مطلب لیتی رہی ہو گلمین سکندر خان. میں تمہیں بچی سمجھتا رہا مگر تم. وہ آگے بڑھتا ایک ایک لفظ بے تاثر لہجے میں بول رہا تھا. گلمین نفرت سے اسے گھورتے اگلے ہی لمحے بستر سے اتری. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی ضرورت کا سامان بنوں گی تو بھول ہے یہ آپ کی مسٹر خانزادہ. نفرت کرتی ہوں میں آپ سے, آپ کی ان بھدی آنکھوں سے, آپ کی اس شکل و صورت سے. اس جمعے کو آپ کا نکاح ہے نا؟ وہ آنسو رگڑتی چلائی تھی. اس کی آنکھوں سے بہتے شکوے اور ہونٹوں سے ادا ہوتے الفاظ نے زارون سکندر خان کو لمحوں میں سمجھا دیا کہ اصل مدعا کیا ہے. آپ مجھ سے طلاق چاہیں, مجھے آپ سے طلاق چاہیے ان 5 دنوں میں, صرف اور صرف طلاق. سرد لہجے میں کہتی وہ کچھ ڈھونڈنے لگی. زارون لب بھیچے اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا. کچھ دیر پہلے کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا, البتہ گال سے اب تک بھاپ نکل رہی تھی. گلمین نے لپک کر پھلوں کی ٹوکری تک گئی. چھری اٹھایا اس نے ہلکا سا دباؤ اپنی سفید کلائی پر دیا. گل اسٹاپ اٹ, کیا بے وقوفی ہے یہ. بازو سے نکلتے خون کے چند قطروں کو دیکھتے زارون سکندر بری طرح سے چلایا. بے بسی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر صرف اور صرف سختی تھی. کھولے دروازہ ورنہ اب سیدھا کاٹوں گی. وہ دھمکی ہرگز نہیں دے رہی تھی. زارون سکندر پاگلوں کی طرح بھاگتا دروازے تک گیا. دروازہ کھولتے ہی گلمین خانوں سے پیچھے کرتی خود بھاگتی ہوئی باہر نکلی. چھری دور پھینکتے وہ اپنے آنسو ہتھیلی سے رگڑتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی. کیا ہوا ہے آقا؟ تائی جان ٹھیک تو ہیں؟ آقا آباد شاہ کے بتانے پر بدر عالم شاہ جو کسی ضروری کام سے باہر آیا تھا وہ فوری طور پر ہاسپٹل پہنچا.
جہاں اس آغا شاہ کافی ٹوٹی بکھری حالت میں بینچ پر بیٹھا سر گرائے ہوئے جانے کے ان سوچوں میں گم تھا۔ بدر کی آواز پر آغا نے بھیگی سرخ آنکھیں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ بدر اس کی حالت پر اندر تک گھبرایا۔ وہ 40 گاؤں کا سردار اپنے سے منسوب عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ثابت ہوا تھا۔ نہ ہی اپنی بیوی کی جدائی برداشت کر پا رہا تھا، نہ ہی بہنوں کی بکھری زندگیوں کی تلخیاں، اور نہ ہی اب اپنی ماں کی بگڑتی حالت۔ ہارٹ اٹیک آیا ہے اماں سائیں کو۔ تھوک نکلتے اس نے بمشکل سے کہا تھا۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے بدر نے اس کا چوڑا شانہ تھپکا۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ بدر جانتا تھا روپ کی طلاق کی خبر انہیں صدمہ پہنچا سکتی ہے، مگر اس قدر گہرا اسے اندازہ نہیں تھا۔ صبح تک ہوش نہ آیا تو قومیں میں جا سکتی ہیں، کڑے دل سے کہتے اس نے ماتھے پر چپکے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کیا۔ فکر مت کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بدر نے اسے حوصلہ دیا۔ عالم تم جاؤ، حویلی جاؤ، ذرا میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ دیکھو محمل ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے بتا نہ سکا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر آیا تھا، اور آغا جان اسے رحم کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ جتنا وہ محمل کو جانتا تھا وہ تو کہتا کہ وہ اپنے دفاع کرے گی، مگر اب تک وہ کیسے کرتی؟ وہ لڑکی ذات اکیلی اور بے بس بھی تو تھی۔ آغا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ ٹھیک ہوں گی، ہم ادھر ہی رہنا چاہیے، صبح تک ہم ساتھ لوٹیں گے حویلی۔ بدر نے اسے ٹوک دیا تھا۔ وہ اس کی ذہنی حالت سے بخوبی واقف تھا۔ کچھ دیر مزید اکیلا رہتا تو جانے کیا ہو جاتا ہے، اس لیے اسے اکیلا چھوڑنا بدر کے لیے ناممکن تھا۔ اسان نے بے بسی سے دیوار سے ٹیک لگائی۔ محمل قریشی کا خوفزدہ سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ بے بسی کو خود کو ڈپٹتے اس نے آنکھوں کے ہاتھ رکھے آنکھیں موند لی۔ نور کو سلانے کے بعد زینے سے اترتا نیچے آیا تو نعمت کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل سمٹے۔ تمہیں کچھ کہا تھا نا میں نے، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ کرخت آواز میں کہتا وہ سرد نظروں سے نعمت کو گھورتا ایک نگاہ سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھی حریم اور گلمین خان پر ڈالے آگے بڑھا۔ نعمت اس کے سخت لہجے پر ہڑبڑا کے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر پہلے تو وہ کتنا نرم دل بن رہا تھا، اور اب اس یکسر مختلف تھا۔ جی وہ نعمت اس کی آنکھوں میں خون دیکھتے گھبراہٹ سے کچھ بول ہی نہ پا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر حریم اور گل کو دیکھا جو خود سوالیہ نظروں سے زرار پاشا اور نعمت کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کے نکاح کے بابت وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ گھڑی کلائی پر اچھے سے باندھے وہ اب اس تک آ گیا۔ نعمت گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بھولو مت نعمت زرار پاشا خان، اس حویلی میں تم کس مقصد کے تحت لائی گئی ہو؟ نور معصوم ہے، تم نہیں۔ اگر آئندہ میری حکم عدولی کی تو تمہاری آنکھیں نکال دوں گا میں تمہاری۔ وہ سرد لب و لہجے میں مگر دھیمی آواز میں پھنکارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر نعمت نے سختی سے لب بھیجے اپنے امڑ آنے والے آنسوؤں پر باندھا۔ اوئے پاشا، ماڑا انسان کا بچہ بنو تم، بہو کو ہم نے روکا ہے باورچی خانے میں آنے سے۔ زرتاج خان جو ناشتے کے برتن تھامے باورچی خانے کی دہلیز پر کھڑی اس کی بات سن چکی تھی، اب کی بار ذرا سخت لہجے میں کہا۔ زرار چونکا۔ کس خوشی میں منع کیا ہے آپ نے امو؟ پشت پر ہاتھ باندھے وہ سنجیدگی سے بولا تو زرتاج خان نے اسے گھورا۔ آغا جان کا حکم ہے کہ جب تک ولیمے کا رسم ادا نہیں ہوگا نعمت بچہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ میز پر برتن رکھتی 2 ٹوک انداز میں بولی تو زرار نے مٹھیاں بھیج ڈالی۔ اس نے سوچا تھا کہ نور کو ہینڈل کرتے ہی وہ اس لڑکی کی اس کی اوقات یاد دلائے گا، مگر یہاں اس کی اپنے ہی حویلے والے اس کے سگے بنے پھر رہے تھے۔ گلبینیں اور حریم تو لفظ بہو پر ہی اٹک گئی تھی۔ نرگس خان ان دونوں کی اڑی رنگت دیکھ کر چائے کا کپ ان کے سامنے رکھ گئی۔ تمہارے لالا نے نعمت بچی سے شادی کر لی ہے، وہ بھابھی ہے تم لوگوں کا۔ نرگس خان ان نئے انکشاف پر دونوں ہونکوں کی طرح منہ کھولے بے یقینی سے زرار اور نعمت کو دیکھے گئی جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اور یہ ولیمہ کب ہے؟ زرار نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ بلیک جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ زیبتن کیے وہ اپنے مخصوص ہولیے میں پوری طرح سے چھپا ہوا تھا۔ ولیمہ کل ہوگا زرار پاشا، جو اب زرتاج خان کے بجائے ناشتے تک آتے دا جاننے کی طرف سے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی اسفندیار خان بھی تھے۔ زرار گہری سانس بھرتے گلمینے تک گیا جو بھائی کو دیکھ کر فوراً سے اٹھی۔ زرار نے نرمی سے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے اس کا چہرہ دیکھا جو کچھ مرجھایا ہوا سا تھا۔ تم ٹھیک ہو گل؟ اسے تشویش ہوئی۔ جی لالا، وہ مشکل سے مسکرائی تو زرار نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے داجان کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی۔ اب سبھی اپنی اپنی نشست پر بیٹھ چکے تھے سوائے نعمت زرار پاشا کے۔ نعمت بیٹا گل اور حریم کے پاس بیٹھے، داجان نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے شائستگی سے کہا تو زرار ایک پل کو حیران سا رہ گیا۔ محمل کے ساتھ جانے کیا سلوک ہو رہا تھا اس لڑکی کی حویلی میں، اور یہاں نعمت دلاور شاہ خان کو مہارانی بنایا جا رہا تھا۔ وہ ضبط کے کڑے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ اسے محض نور سے مطلب تھا، نعمت سے نہیں۔ نعمت گھبراتی ہوئی بمشکل سے حریم کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھی، دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھا اور نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ سکندر کہاں ہے؟ داجان زارون سکندر خان کی غیر موجودگی بھانپ کر
سے پورا استغفار کرنے لگے۔ پتہ نہیں داجان، صبح گیا تھا میں، وہ کمرے میں نہیں تھا۔ ملازم سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ شہر روانہ ہو گیا ہے۔ درتاج خان نے نظر جھکا کر جواب دیا، جبکہ گلمین خان جس کو پورا وجود سماعتیں بنا انہیں سن رہا تھا، ان کے جواب پر جیسے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ دل میں تکلیف کی ایک شدید لہر دوڑی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہی منظر لہرایا جب غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اپنے اس مضبوط مرد پر اٹھا تھا۔ پانی کا گلاس تھاما، اس کا نازک ہاتھ شدت سے کپکپایا تھا۔ وہ جانتی تھی زارون سکندر خان اسے اس کی غلطی کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے اپنی ہی کیفیت پر گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کا غصہ اور نفرت اپنی جگہ، مگر بچپن سے اس شخص کا جو خوف اور ڈر اس کے رگ و پے میں قطرہ قطرہ بن کر اترا تھا، بھلا وہ کیسے اتنی جلدی ختم ہو جاتا۔ کل ضرور زرار پاشا خان کا ولیمہ ہے، آج شام تک ہر کسی کو بلاوا پہنچ جائے گا۔ حویلی کے چھوٹے بیٹے کی شادی کا یہ تقریب بہت شاندار رہنا چاہیے۔ زرار پاشا خان کی دلہن کو خان خاندان کی روایتی عروسی جوڑے سے سجایا جائے تاکہ آنے والے ہر شخص کو نظریں اس کی عزت اور اس کے مقام سے واقف ہو سکے۔ گلمین سکندر خان آغا جان نے اب سامنے بیٹھے اپنی معصوم پوتی کو دیکھا، جو آنکھیں پھیلا کر انہیں سن رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ گل اور سکندر خان کی پہلی تقریب ہوگی تو خاندان میں ہر کوئی ان دونوں پر فخر سگر سے اس لحاظ سے کوئی کمی نہیں دکھنی چاہیے مجھے، خاص طور پر تم زرار پاشا خان۔ خبردار، جو تم نے کل کوئی بدمزگی یا پھر زارون سکندر خان سے بھڑنے کی کوشش کی۔ تم دونوں بھائی پہلے ہی بہت ناک کٹوا چکے ہو میری، اب اور نہیں۔ زارون سکندر خان کی بیوی ہے گلمین خان، جو بھی معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے، مگر گلمین خان کل اپنے کمرے میں واپس جائے گی اپنے شوہر کے پاس۔ داجان نے سرد نظروں سے زرار پاشا خان کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ زرار بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہ گیا، جبکہ گلمین خان تو یوں تھی جیسے اس کا سانس کسی نے نوچ ڈالا تھا۔ رنگت ایک دم سے زردی مائل ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا سا چھانے لگا۔ داجان، بس پاشا، ہم نے کہہ دیا تو مطلب کہہ دیا۔ اگر وہ گرجدار آواز میں بولے تو زرار پاشا خان کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ وہ مٹھیاں بھیجے ایک دم سے میز سے اٹھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ مردان خانے کی سمت بڑھ گیا۔ داجان نے سنجیدگی سے اس کی چوڑی پھوچھ کو دیکھ کر سر جھٹک ڈالا۔ دھند کی گہری چادر نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایسے ہی صبح کے 8 بجے قریب حویلی واپسی پر بدر عالم شاہ نے بمشکل سے ڈرائیو کرتے گاڑی حویلی واپس پہنچائی۔ نفیسہ بیگم کو صبح کے 3 بجے ہوش آ گیا تھا۔ ان سب کی اب ان کی طبیعت خطرے سے باہر تھی۔ بدر عالم شاہ اور اسحاق آغا شاہ ایک ساتھ واپسی کے سفر کو روانہ ہوئے۔ آباد شاہ ہاسپٹل میں نفیسہ شاہ کے پاس رک گئے تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اسحاق آغا شاہ کو کسی انجانی سی انہونی کا خطرہ لاحق ہوا۔ آزاد کشمیر کے اس پہاڑی علاقے میں سردی کی حدت ملک کے سب شہروں سے اور علاقوں سے زیادہ تھی۔ کچھ دنوں تک شدید برف باری بھی شروع ہو جاتی۔ اسحاق بے چینی سے آگے بڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی آنکھوں سے ایک بار محمد قریشی اور پھر روپ شاہ کو دیکھنا تھا، اس کے بعد وہ شام تک پنچایت کے لیے روانہ ہو جاتا۔ ملک جیسے حلیے میں بھاری قدموں سمیت وہ بدر عالم شاہ کو روپ کے کمرے کی طرف جانے کا کہہ کر خود اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی سیاہ پرکشش آنکھیں نا امید لوٹی۔ محمل! دروازے کے بیچ رکتے اس نے بلند آواز میں اسے پکارا، مگر پیچھے اس کا رنگت عیاں ہو رہی تھی، جیسے وہ جان چکا ہو کہ وہ کمرے میں نہیں۔ دھاڑ کی زوردار آواز پر دروازہ بند کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیچے اترا۔ سمینہ شاہ ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ آغا جان ڈیرے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حویلی میں سوائے ملازمین کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آغا، روح ٹھیک ہے، دوا کے زیر اثر ہے، مجھے پنچایت کے انتظامات دیکھنے جانا ہے، آپ تھوڑی دیر ریسٹ کریں، پھر بعد میں اٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بدر عالم شاہ اس کے چہرے کے غضبناک تاثرات دیکھ کر سنجیدگی سے اسے بتاتا خود باہر کی طرف بڑھا۔ ملازم اس کے اشارے پر بھاگ کر گاڑی کی طرف گیا۔ عالم نے تعصب بھری نگاہ آغا پر ڈالی، چہرہ کھڑکی سے باہر کی طرف موڑ دیا۔ بظاہر وہ انجان تھا، مگر اسے کل رات ہی محمد قریشی پر ٹوٹی قیامت کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا جس حالت میں وہ اسحاق آغا شاہ کو ملے گا، اگر بدر عالم شاہ کو وہاں رکتا تو یقیناً اسحاق اس لڑکی کے قریب جانا مشکل ہو جاتا۔ فرخندہ! اسحاق مٹھیاں بھیج کر گرایا تو اگلے ہی لمحے فرخندہ تھر تھر کانپتی اس کے سامنے آئی۔ جی چھوٹے سائیں سرکار! پسینے سے شرابور اس کی اکھڑتی سانسیں اسحاق آغا شاہ کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ آخر کو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھولتی سانسوں سمیت اس نے دہکتے سر سمیت اپنی آنکھوں کی اذیت سے میچا۔ میرے جانے کے بعد کیا ہوا ہے یہاں، مجھے سب جاننا ہے، اگر ایک لفظ کی ترمیم بھی کی تو تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ سپاٹ لہجے میں دھاڑتا وہ قہر بار نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ ہر ملازم اپنی جگہ تم ساتھ گیا تھا۔ جو ظلم محمد قریشی پر ڈھہ چکا تھا ان سب نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فرخندہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ سب سننے کے بعد اسحاق آغا شاہ کی قہر
میں اضافہ ہو چکا تھا۔ کہاں کہاں ہے وہ دو ملازم؟ اس کی برف کی مانند ٹھنڈے لہجے میں ہر کسی کو خوف محسوس ہوا تھا۔ سرکار وہ تو صبح ہی چھٹی لے کر چلے گئے۔ خاندان نے تھوک نکلتے اسے بتایا۔ اسحاق آغا شاہ نے پھولتی سانسوں سمیت اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ آخر کار اس کی دھاڑ پر اس کا خاص ملازم بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ حکم شاہ سائیں، چونکہ نظروں سمیت مؤدب سا لہجہ تھا، ان دونوں کتوں کو باندھ کر لاؤ، پورے گاؤں میں گھسیٹتے ہوئے انہیں حویلی تک لاؤ گے۔ آج رات تک وہ میرے سامنے ہونا نہ آئے تو تمہارے لیے کل کا سورج دیکھنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ شعلے برساتا لہجہ تھا۔ آخر تھوک نکلتے فوراً سے بھاگا، جبکہ اسحاق آغا شاہ کے قدم اب کوٹری کی طرف اٹھ رہے تھے۔ دروازے کے اوپر لگا تالا اسے ایک ہی بار میں توڑ ڈالا تو دوسرے ڈالا پتھر دل دور اچھلتا ایک اندھا دھند اندر داخل ہوئی، جہاں سردی کی لپیٹ نے اس کے وجود میں سرسراہٹ سی دوڑائی۔ گپ اندھیرے میں اس کا دل بری طرح سے کوٹری کے اندر سانس روک گئی۔ موبائل فون لائٹ جلاتے اس نے پتھر ہوتی نگاہوں سے دیوار کے کونے پر لگی محمل کو دیکھا۔ اس کے قدم جیسے زمین پر جکڑ لی تھی، سیاہ آنکھیں تکلیف اور اذیت سے سرخ پڑنے لگی۔ وہ لڑکھڑا سا گیا، بمشکل سے خود کو سنبھالتے وہ بھیگے ہوئے محمل تک گیا، جو حیثیت سے اب اس جو پشت کے بل پڑی اذیت سے سرخ پڑتے چہرے سمیت لب بیچوں سے کپکپاتے ہاتھوں سے محمل کو نازک وجود کو سیدھا کیا، جو برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ محمل اس کے چہرے پر پھیلتی نیلاہٹ کو دیکھ کر اسحاق آغا شاہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ احساس ندامت اس قدر تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ پاگلوں کی طرح اسے سینے میں بھیجتے وہ اس کی پشت پر دونوں ہاتھ باندھ گیا۔ ساری رات ٹھنڈی زمین پر اس قدر قہر برساتی سرد رات میں گزارتے اس کے بعد اب شاید وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسحاق نے اسے باہوں میں بھرتے آگے بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ حویلی میں اس کے قدم پڑتے ہی ہر کوئی نظر جھکا گیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لایا۔ دروازہ بند کرتے اس نے ایک ساتھ دو کمبل الماری سے نکالتے اس کے نیلے پڑتے وجود پر اڑائے۔ محمل کے ہونٹ کجا کے وجود کے ہر حصے سے نیلا پڑ چکا تھا۔ اسحاق نے بے بسی سے لب کچلے۔ محمل ویک اب وہ نگاہوں سے اس کی مدھم سانسیں محسوس کرتے خوف سے بڑبڑایا۔ اس کی دیر تک اس کے محسوس وجود مختلف طریقوں سے گرمائش دینے کے باوجود ٹیمپریچر میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اسحاق اسے باہوں میں بڑھتے واش روم کی طرف بھاگا۔ گیزر آن کرتے اس سے پہلے ٹھنڈے پانی سے اس کے وجود کو گیلا کیا، پھر آہستگی سے گرم پانی اس کے وجود پہ گرانا شروع کیا۔ دونوں ہاتھ اس کی گرد باندھے وہ اسے سینے میں بھینچ کر وہ اذیت کی انتہاؤں پر تھا۔ سیاہ بال اس کے ماتھے پر چپک رہے تھے، آنکھوں کی سرخائی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ماں اس کی پشت پر پھٹی محمل کی قمیض پڑی، جس پر انیا ہوتا اس کا سفید وجود، اور اس پر آئی خراشت دیکھ کر اسحاق نے ضبط کھوتے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر دے مارے۔ کافی دیر کے بعد محمل کی سانس کچھ بہتر ہونے لگی تو اسحاق نے نرمی سے اس کے وجود کے گرد اپنا روپ پہنایا۔ اسے باہوں میں بھرتے وہ کمرے میں واپس آیا۔ ہیٹر کے سبب کمرے میں ہلکی پھلکی سی خنکی تھی۔ اب کمبلوں سے لپیٹتا وہ الماری کی طرف بھاگا، ایک اور کمبل نکالتا اس کے وجود کو پوری طرح سے ریپ کر دیا۔ گیری قمیض کے وجود سے الگ کرتے وہ چہرے پر سر چہرے سمیت صوفے پر ٹک گیا۔ آغا جان آپ انتہا تک چلے جائیں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ تقریباً 10 منٹوں کے بعد وہ محمل تک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر لرزاہٹ تھی، مگر وہ وجود اب تک نیلا ہی تھا۔ اسحاق نے بے بسی سے پیشانی مسلی اور اسے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو بالوں میں جکڑتے وہ بے بسی سے کراہ کر رہ گیا۔ اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہوتی دیکھ کر اسحاق بنا تاخیر کے بستر کی طرف بھاگا تھا۔ کمبل اس کے وجود سے الگ کرتا وہ خود اس کے نزدیک ہوا۔ دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگوں سے الجھائے اس نے ہاتھ اس کے گرد باندھے اسے کھینچتے حصار میں قید کر لیا۔ اس کے وجود کی گرمائش کا اثر تھا جو محمل کے بے ہوش وجود میں ہلچل ہونے لگی۔ بھاری پڑتی آنکھیں لرزی تھیں جن سے نکلتے کئی آنسو اس کے نیلے پڑتے گالوں کو بھگو کر رکھ گئے۔ اسحاق نے بے حد نرمی سے ان آنسوؤں کو ہونٹوں سے چنا تھا۔ اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتے وہ اب اس کے نقوش کو اپنے لمس کی خوشبو سے مہکانے لگا۔ لائٹ آف کرتے اس نے دونوں ہاتھ اس کے سرد ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھائے۔ وہ کمبل سر تک تانے اس کے چہرے پر دیوانہ وار جھکا۔
محمل کسی کے بھارے بوجھ کو اپنے اوپر محسوس کرتی، کسی کی پرتپش سانسوں کو اپنے برف کی مانند ٹھنڈے وجود پہ محسوس کرتی بری طرح سے مچلی۔ آنسو اب تک اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، ہونٹوں پر ٹھنڈ کی شدت کے سبب لرزہ طاری تھا۔ وہ اس خوشبو کو محسوس کر چکی تھی مگر اسے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی اسحاق آغا شاہ سے۔ ساری رات وہ اس کے آنے کی دعائیں کرتی رہی، اتنا یاد کیا تھا اسے، کتنا تڑپی تھی وہ اس وحشتناک ٹھنڈی رات میں جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اور اب جب اس کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ رہی تھی تو کیوں لوٹ آیا تھا اسے بچانے؟ اپنے وجود پر اس کی خوشبو کا لمس اسے زہر سے بھی برا لگا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے پاؤں تک ہلا پاتی۔ سردی نے اس کے خون کو بری طرح سے منجمد کر دیا تھا۔ میرے نزدیک مت آنا سائیں، مجھے موت قبول ہے، آپ کی قربت نہیں۔ وہ اس کے وجود سے تجاوز حدود سے تجاوز کرتا محسوس کرتی، سرد لب و لہجے میں بمشکل سے بولی تھی۔ اسحاق نے سرخ آنکھیں ایک پل کو میچ ڈالیں، آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا عکس لہرایا۔ ناممکن ہے یہ اب محمل اسحاق آغا شاہ، عام حالات میں تمہاری اجازت کو فوقیت دیتا مگر اس وقت تمہاری اجازت سے زیادہ میرے لیے کسی کا کیا گیا وعدہ ضروری ہے۔ اگر تمہاری جان میری جان میں سمٹ کر بچ سکتی ہے تو اسحاق آغا شاہ وہ بھی کرے گا۔ وہ اس کی کان کے نزدیک جھکا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ محمل کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ آخرکار سردار اسحاق آغا شاہ فتح پا چکا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اسے صرف اور صرف مہرہ بنایا گیا تھا۔ شاہ خاندان کا وارث حویلی میں رہنے والے اس 40 گاؤں کے سردار کو بھلا اس غریب سی لڑکی سے کیوں ہمدردی ہونے لگی تھی؟ اسحاق آغا شاہ کا قلب اسے بچھو کے زہریلے ڈنگ کی مانند چبھ رہا تھا جو اپنے دہکتے لبوں سے اس کے آنسو عقیدت سے چنتا اس کی جبین پر ہونٹ رکھ چکا تھا، مگر اب اس کے لمس، اس کی سرگوشیوں کا، حتیٰ کہ کسی بھی چیز کا محمل قریشی پر اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے لیے موت چن لی تھی۔ اس اذیتناک زندگی سے کئی گنا بہتر اسے موت لگی تھی۔